الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو اذکار مسنونہ سے متعلق جاری ہے۔ یہ ہمارا پروگرام جس کا نام اذکار مسنونہ، اس پروگرام کے آج کی اس دوسری نشست میں ایک اہم موضوع پر بات ہوگی، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ افضل ذکر یا مسنونہ اذکار میں سے کون سا ذکر ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صبح و شام کے جو اذکار پائے جاتے ہیں یہ سب سے اہم ذکر ہے اور سب سے اہم وظیفہ ہے، کیونکہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات، مختلف مواقع پر کئی اذکار کے بارے میں ہمیں بتایا اور اس کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ ان تمام پر اگر غور کیا جائے تو جس کثرت سے دعائیں اور اسی طرح اذکار صبح و شام کے پائے جاتے ہیں، کسی اور موقع پر کیا ہے اتنے زیادہ اذکار اور دعائیں نہیں پائی جاتی۔ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ جب بندہ بستر پر رات کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس موقع پر اسے اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے کہ معروف مشہور دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی کہ بندہ اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھ کے سوئے۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو سوتے وقت ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سو کر کے اٹھے دعائیں ثابت ہیں، مسجد میں داخل ہو تو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسجد سے نکلے تو دعا ثابت ہے، اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد سے رخصت ہو۔ اسی طرح صبح جب ہو جائے اور جب شام ہو جائے تو دونوں وقت، صبح کے وقت اذکار کا اہتمام کیا جائے اور شام کے وقت بھی اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس موقع پر جو اذکار ہمیں ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق، اس کی ایک بہت بڑی کیا ہے تعداد ہے، اور سب سے زیادہ جو اذکار پائے جاتے ہیں وہ صبح شام کے کیا ہے اذکار پائے جاتے ہیں۔ ادھر اس بات کی طرف یقیناً کیا ہے یعنی اشارہ ملتا ہے کہ صبح و شام کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے اور بہت ہی اہم وقت ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں رب العزت نے ہمیں صبح و شام کے وقت یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہمیں کیا ہے بتایا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ یاد کرے گا اللہ رب العزت کو صبح کے شام، تو خاص طور پر یعنی نماز فجر کے بعد اگر وہ بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت کم از کم نفل نماز پڑھ لے، تو اس عمل پر اسے عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ذکر کا وقت کب ہے؟ وہ ہے صبح کے وقت، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد انسان اپنی جگہ پر بیٹھے رہ جائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ذکر الہی کے لیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہی وہ کچھ دیر بعد مسجد سے رخصت ہو جائے، بلکہ
مسجد میں اگر بیٹھا رہ گیا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اللہ کو یاد کیا، ادھر بیٹھے بیٹھے اذکار مسنونہ کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا، طلوع شمس کے بعد اس نے چند رکعات نماز کا اہتمام کیا، تو اللہ رب العزت اسے اس پر ایک عمرے کے برابر کیا ہے اجر و ثواب سے کیا ہے نوازتا ہے۔ تو غور کریے، یعنی یہ جو وقت ہے صبح و شام کا کتنا زیادہ اہم وقت ہے، اور کتنا زیادہ یہ وقت کیا ہے اہمیت رکھتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے، اور ہماری کیا ہے رہنمائی بھی کیا ہے فرمائی ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ نیک لوگوں کی صفات میں سے اور خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یاد کریں اللہ کو ذکراً کثیرا، تو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس پر اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، بخشش رکھی ہے، اور اسی طرح اللہ نے ان کے لیے عظیم اجر و ثواب مقرر کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذکراً کثیرہ، کثرت سے یاد کرنا، اس سے مراد یہ کہ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے ذکر میں پھر مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب نماز پڑھا تو وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت ہے کہ تم اب مسجد سے رخصت ہو سکتے ہو، لیکن مسجد سے رخصت ہونے کے بجائے وہ کچھ دیر بیٹھا رہ جاتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایک اہم ذکر کو انجام دینے کے بعد بھی وہ مزید اور کیا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی کیا ہے بیٹھا رہ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغدواً وعشیّا، ذکراً کثیرہ، کثرت سے یاد کرنا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بندہ صبح و شام کے وقت اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ صبح و شام سے مراد سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، یعنی بعد نماز فجر کا وقت، فجر صادق کا وقت، اور اسی طرح شام سے مراد سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت جو پایا جاتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ صبح و شام کی بھی وہ اذکار کی پابندی کرتا ہے، صبح و شام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ آگے فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ جب سونے کے لیے جاتا ہے بستر پر تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھ اس کی کھل جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ گویا کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور مصروف رہتا ہے، تب جا کر کے بندہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے کیا ہے یاد کرتے ہیں، اس زمرے میں کیا ہے بندے کا کیا ہے شمار ہوگا۔ اور اسی معنی اور مفہوم میں اگر دیکھا جائے دیگر اہل علم اور دیگر کیا ہے مفسرین کا بھی کیا ہے کہنا ہے۔ محترم ناظرین، صبح و شام کے اذکار، اس کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے اسلاف علماء کرام، ائمہ کرام نے اس وقت اللہ کو یاد کیا جائے اس پر کیا ہے مخصوص کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یعنی اگر ہم آج دیکھیں دعاؤں سے متعلق جو کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور زیادہ تر یعنی جو کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کی دعا کا مجموعہ اس میں رہتا ہے، لیکن اہل علم کا ایک طریقہ یہ بھی رہا، اور یعنی
اس معاملے میں بھی مستقل طور پر تصنیفات پائی جاتی ہیں، صرف اور صرف کیا ہے صبح و شام کے اذکار اس میں پائے جائیں. جیسے کہ ایک کتاب عمل الیوم واللیلہ کہ دن اور رات میں کیا کچھ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح عمل الیوم واللیلہ ایک کتاب جو ہے ابن السنی کی ہے. ایک اور کتاب الدعاء الکبیر یہ حافظ بیہقی رحمہ اللہ کی ہے. اور اسی طرح کتاب الاذکار امام نووی رحمہ اللہ کی. الوابل الصیب یہ کتاب حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی. اور تحفۃ الذاکرین امام شوکانی کی. اور اسی طرح دیگر اور بھی کتابیں ہیں. ان کتابوں کی طرف اگر ہم رخ کریں اور ان کتابوں پر اگر نظر ڈالیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کتابوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو دعائیں پائی جاتی ہیں اور جو اذکار پائے جاتے ہیں ان کا تعلق صبح و شام کی کیا ہے اذکار سے ہے. تو اسی لیے محترم ناظرین صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا، اسے اہمیت دینا بے حد کیا ہے ضروری ہے. آج اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو لوگ کیا ہے غفلت میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور پر تو نہیں کہیں گے، مناسب طریقے سے اچھے طریقے سے کوشش رہتی ہے ان کی طرف سے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. بہت ہی قلیل لوگ جو ہے پائے جائیں گے اگر ہم مقارنہ کریں ان لوگوں سے جو ان کی پابندی نہیں کرتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تمام دعاؤں میں سے، تمام اذکار میں سے سب سے اہم وقت اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا، اور سب سے زیادہ جو دعائیں ثابت ہیں اور اذکار ثابت ہیں، اذکار مسنونہ، وہ صبح و شام کے اذکار ہیں. کہ صبح ہوتے ہی بندے کو چاہیے کہ وظائف کا اہتمام کرے، شام ہوتے ہی بندے کو چاہیے کہ وظائف کا کیا ہے اہتمام کریں. اور ایک طویل فہرست ہے ان دعاؤں کی اور ان اذکار کی. تو انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بندہ ان کے معنی مفہوم پر کیا ہے غور کرے. معنی مفہوم پر غور کرتے ہوئے ان اذکار کی پابندی کریں. اسلاف کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو ناظرین ان کا معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد ہی مسجد میں اپنے آپ کو روک کر رکھتے ذکر کے لیے، بلکہ نماز عصر کے بعد بھی فوراً مسجد سے نہیں نکلا کرتے تھے. نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے فوراً رخصت نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا کرتے تھے تنہائی میں. کیونکہ بندہ جب اللہ کو تنہائی میں یاد کرے گا تو اس کا ذہن، اس کا دل حاضر رہے گا. ورنہ انسان جو ہے لوگوں کے درمیان اگر اللہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، اس کی نگاہیں دائیں بائیں منتقل ہو رہی جا رہی ہیں، تو وہ خشوع اور خضوع اور حضور قلبی کیا ہے اس کے اندر نہیں پائی جائے گی جس طرح ہونی چاہیے. تو اسی لیے صبح و شام کی جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے کے لیے کوشش ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم تنہائی اختیار کریں. اس کے لیے مسجد ہو، اگر مسجد میں ممکن نہیں تو آپ اپنے گھر میں کسی ایک کونے میں، یا اپنے آفس میں رہ کر کے مثال کے طور پر کسی ایک کونے میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کو صبح و شام کے وقت کیا ہے یاد کرنے کی کیا ہے کوشش کی جائے. اور اس موقع پر اس وقت سے متعلق جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی کیا ہے پابندی کریں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں افضل الذکر وانفعہ ما واطأ القلب اللسان وكان من الاذکار النبویہ وشہد الذاکر معانیہ ومقاصدہ. کہ سب سے افضل ترین اور سب سے نفع بخش ذکر وہ ہے جس ذکر میں انسان کا دل بھی مشغول رہے اور اس کی زبان بھی کیا ہے مشغول رہے. صرف زبان سے ادا نہ کرے بلکہ دل کے اندر بھی جذبہ اور شوق
اور حرص پائی جائے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا، اور زبان سے ان کلمات کو ادا کرے، اللہ کو یاد کرے۔ آگے فرمایا حافظ ابن القیم نے وَكَانَ مِنَ الْأَذْكَارِ النَّبَوِيَّةِ، اور وہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے ایسی دعاؤں کے ذریعے، ایسے کلمات کے ذریعے جو کہ نبوی کلمات ہیں۔ نبوی کلمات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے ان کی پابندی کی ہے، یا آپ نے ان کلمات، ان دعاؤں کی طرف امت کی کیا ہے رہنمائی فرمائی۔ یہ افضل الذکر کا ایک حصہ ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو جس طرح زبان سے ذکر کر رہا ہے اللہ کو، اسی طرح وہ دل بھی اس کا ذکر میں کیا ہے مشغول رہے۔ یہ نہیں کہ اس کا دل، اس کا ذہن کہیں اور پر، اور زبان پر کیا ہے ذکر الہی ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افضل ذکر نہیں ہے۔ افضل اور سب سے زیادہ نفع بخش ذکر یہ ہے کہ انسان جس طرح زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی طرح دل بھی اس کا حاضر ہو، دل سے بھی اللہ کو یاد کرے۔ آگے فرمائے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ جس کلمات اور جن کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ نبوی کلمات ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اور ثابت شدہ ہوں۔ آگے فرمایا حافظ ابن القیم نے اور ان کلمات کے معنی مفہوم پر غور فکر کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان کلمات کو ادا کرے، ان جملوں کو، ان وظائف کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو کیا ہے ادا کرے۔ تو تین اہم باتیں یعنی پائی جانا ضروری ہیں، چاہے وہ صبح و شام کے وقت اللہ کو یاد کریں یا کسی اور وقت ہم کسی دعا کا اہتمام کریں، اس میں یہ تین چیزیں پائی جانا چاہیے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرے تو جس طرح زبان سے یاد کر رہا ہے تو دل بھی اس کا حاضر ہونا چاہیے، غافل نہ ہو اللہ کی یاد سے۔ دوسری چیز یہ کہ نبوی اذکار ہوں، یعنی اذکار مسنونہ کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اللہ کو یاد کرے۔ اگر یہ چیز پائی گئی، اس ماحول کے ساتھ انسان نے اللہ کا ذکر کیا، تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ سب سے افضل ترین اور سب سے بہتر ترین طریقہ ہوگا اللہ کو یاد کرنے کا۔ اللہ ہم سبوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص صبح و شام کا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق دے جو کہ اذکار مسنونہ ہیں۔ ان میں سے انشاءاللہ بعض کا ذکر اگلی نشستوں میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔